وفا کی دیوی۔ اولاد کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اکثر سنگ دل ہو جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی والدین ہمارے بزرگ جو ہمارے سروں پر صاحبان کی مانند ہوتے ہیں وہ بھی پتھر دل ہو جاتے ہیں اور زندگی کے دکھوں سے لڑنے کو ہمیشہ تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ والدین نے میری منگنی اس وقت کر دی تھی جب میں میٹرک کا امتحان دے رہی تھی۔ شادی ان کی پسند، رضا اور مرضی سے ہوئی، لیکن انہوں نے مجھے کس بات کی سزا دی، اس بارے سوچتی ہوں تو حیران رہ جاتی ہوں۔ ہمارا تعلق دراصل ایک ایسی قبائلی فیملی سے تھا جو اس ترقی یافتہ دور میں بھی دقیانوسی خیالات کے حامل تھے۔ پہاڑوں کے باسیوں کے دل شدید پہاڑوں کی مانند سنگلاخ ہوتے ہیں، تبھی وہ ذرا غلطیوں پر بھی سخت رد عمل کر گزرتے ہیں۔ ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہوا، جس کی وجہ سے ہم نے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی فقیروں اور کنگالوں جیسی زندگی دیکھی اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں نظروں سے گرا دیا۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ منگنی کے بعد میں نے اپنے منگیتر کے ساتھ بات چیت کی تھی، جبکہ ہمارے ہاں منگیتر کے ساتھ شادی سے پہلے گفت و شنید کو بڑا جرم تصور کیا جاتا تھا۔ عطا اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے اور لاہور میں ملازمت کر رہے تھے۔ والدین نے یہ رشتہ اسی سبب سے پسند کیا تھا کہ لڑکا برسر روزگار ہے اور ہماری بیٹی لاہور میں سکون سے رہے گی، لیکن عطا لاہور میں کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ اسے مجھ سے شادی منظور نہ تھی۔ مجھے اس کی بہن نے یہ بات بتائی، میں خاموشی رہی۔ سوچا فیصلہ والدین نے کرنا ہے، حالانکہ میں آگے پڑھنا چاہتی تھی، مگر ماں باپ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر بالکل چپ رہی۔ ایک روز عطا اپنے والدین کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وہ لاہور میں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اسے ماں باپ کی رضا درکار ہے۔ اس پر اس کے والد آگ بگولا ہو گئے۔ وہ سخت گیر آدمی تھے۔ بیٹے سے کہا، عطا اللہ کان کھول کر سن لو، میں لڑکی والوں کو زبان دے چکا ہوں، اب انکار نہیں ہو سکتا۔ تم نے اگر لاہور کی شہری لڑکے سے شادی کی تو یاد رکھو میں تم کو آ کر دوں گا۔ بابا جان، مجھے اسی لڑکی سے شادی کرنا ہے جس کو میں پسند کر چکا ہوں، آپ راضی ہوں یا نہ ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ شہر چل کر میرے لیے رشتہ طلب کریں۔ انہوں نے رشتہ طلب کرنے سے انکار کر دیا، بس اسی وقت کھڑے کھڑے بیٹے کو گھر سے نکال دیا، کہا کہ اب مجھے تم اپنی شکل مت دکھانا۔ عطا لاہور گیا اور اس لڑکی کو یہ بات بتائی تو وہ بولی، جب تک تمہارے والدین میرا رشتہ لینے نہیں آئیں گے، میرے والدین میری شادی تم سے کرنے پر راضی نہیں ہوں گے۔ میں ان کی مرضی کے بغیر تم سے شادی کرنے سے قاصر ہوں۔ یہ معاملہ یوں کھٹائی میں پڑ گیا۔ جب یہ خبر ہمارے گھر پہنچی تو بابا جان اور میرے بھائیوں نے عطا کے والدین سے منگنی توڑنے کا مطالبہ کر دیا۔ عطا کے والد نے ابا سے منت سماجت کی اور بتایا کہ لاہور والی لڑکی سے میرے بیٹے کی شادی ممکن نہیں، لہٰذا آپ لوگ جلد بازی مت کریں، منگنی کو برقرار رکھیں، ہماری بہو آپ کی بیٹی ناز خانم ہی بنے گی۔ آپ کا لڑکا جب ہماری بیٹی سے شادی پر راضی نہیں ہے تو یہ شادی کیوں کر ہو سکے گی؟ وہ پہلے راضی نہ تھا لیکن اب راضی ہے، بے شک آپ خود اس سے پوچھ لیں۔ لڑکے کے والد نے جواب دیا۔ والد نے عطا سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، بے شک میں پہلے راضی نہ تھا کیونکہ اب میں اپنی منگنی ہی سے لا علم تھا، لیکن اب دل سے راضی ہوں۔ ناز خانم میری منگیتر ہیں تو میں ان سے ہی شادی کروں گا۔ یہ باتیں میں پردے کے پیچھے سے سن رہی تھی۔ میں نے جانا کہ عطا اپنے کیے پر نادم و شرمندہ ہے، اس کی معافی تلافی میرے دل پر اثر کر گئی۔ سوچا اب عطا کو ٹھکرانا ٹھیک نہیں ہے۔ جب ابو نے اس بارے میں مجھ سے رائے مانگی تو میں نے عطا کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ میرا خیال تھا کہ لڑکے ایسی غلطیاں کرتے ہیں لیکن شادی کے بعد اچھی بیوی شوہر کو اپنا بنا سکتی ہے۔ چونکہ منگنی ٹوٹنے سے عزت پر حرف آتا ہے، لہٰذا رشتہ بحال ہو گیا۔ عطا کو پتہ چلا کہ لڑکی نے بغیر اسے دیکھے معاف کر دیا ہے تو وہ اس کا آزاد مشکور ہوا۔ تبھی میری والدہ سے اجازت لے کر اس نے مجھے فون کیا۔ میں نے اسے فون پر بات کے لیے راضی نہ تھی، مگر والدہ نے کہا جب تمہاری شادی عطا سے ہونی ہے تو اپنے منگیتر سے بات کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال اس نے مجھ سے بات کی اور معذرت کی اور اس سے غلطی ہوئی، دراصل اسے منگنی کا بھی علم نہیں تھا۔ ایک دن عطا میری امی سے اجازت لے کر مجھ سے ملنے ہاسٹل آ گیا اور جب مجھے دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ کہنے لگا مجھے خبر نہ تھی کہ میری منگیتر پڑھی لکھی ہے، خوبصورت اور آزاد خیال گھرانے کی لڑکی ہے، ورنہ میں کیوں کسی اور لڑکی سے شادی کی بات کرتا۔ واقعی والدین جو فیصلہ کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں۔ آج تم کو دیکھ کر میرے دل میں تمہاری قدر اور بھی بڑھ گئی ہے۔
اب وہ کبھی بھی مجھ سے ملنے آ جاتا اور ہم باہر جا کر باتیں کر لیتے۔ ہمارے گھر والوں اور عطا کے والد صاحب کی عجیب طبیعت تھی، وہ چھوٹی چھوٹی بات پر اختلاف کرتے تھے۔ عطا کی بھی بچپن سے ہی اب تک کی کئی منگنیاں کی تھیں اور ذرا ذرا سی بات پر رشتے توڑ دیتے تھے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کیا، لیکن میں نے اپنے والدین اور عطا نے اپنے والدین کو سنبھالا اور منگنی کے رشتے کو بحال کروا لیا۔ دراصل وہ اس بات پر خفا تھے کہ ان کا بیٹا شادی سے پہلے کیوں مجھ سے ملنے ہاسٹل جاتا ہے۔ عطا MBA ہونے کے باوجود بے روزگار تھا، اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ ان حالات کے پیش نظر والدین نے مجھے سمجھایا کہ اس لڑکے سے منگنی ختم کر دو، یہ کوئی بھی کام نہیں کرے گا۔ لیکن مجھے عطا سے اور اسے مجھ سے پیار تھا اور ہمارے گھر والوں کو ہماری ملاقاتوں کا علم ہو چکا تھا، لہٰذا مجھ پر کافی سختی کی جاتی تھی، لیکن میں نے عطا کو دل سے نہ نکالا۔ خدا خدا کر کے اس کے کہیں جاب ہو گئی تو اس کے والدین نے شادی کی تاریخ مانگی۔ میرے ابو نے جان چھڑانے کے لیے جلد سے جلد تاریخ دے دی۔ عطا کے والد کو اس بات پر افسوس تھا کہ لڑکی اور لڑکے نے شادی کی جلدی مچا رکھی ہے، جبکہ ابھی تک عطا نے کچھ کمایا بھی نہیں ہے۔ کم از کم اتنا روپیہ تو کما لیتا جس سے ہم گھر میں اس کے لیے علیحدہ کمرہ بنوا لیتے۔ خیر ہماری شادی بڑی مشکلوں سے ہو گئی۔ ہم نے شادی کے لیے اتنی مصیبتیں سہی کہ لکھ بھی نہیں سکتی۔ سب کا خیال تھا کہ عطا ایک لاؤبالی لڑکا ہے، ضرور ناز کو شادی کے بعد چھوڑ دے گا، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ اس نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا۔ اسی دوران اس کی ملازمت ختم ہو گئی اور ہماری مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ بھاگ دوڑ کر کے اس نے دوبارہ ملازمت حاصل کر لی، لیکن اس بار جاب خانیوان میں لگی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہا، لیکن اجازت نہ ملی تو یہ نوکری بھی چھوڑنی پڑی۔ ہماری شادی میں ہمارے والدین نے خوب خرچہ کیا تھا، جہیز بھی دیا تھا، لیکن پھر جہیز اپنے گھر رکھ لیا کیونکہ عطا کے والد نے میرے لیے اپنے گھر میں کمرہ نہیں بنوایا تھا۔ میرے والدین کو اس بات کا غصہ تھا کہ ان لوگوں نے تو بس نام کی شادی کی تھی، نہ ہی بری، نہ اپٹن مہندی اور ولیمہ تک نہ کیا، کیونکہ انہوں نے اس بات کو مسئلہ بنایا کہ لڑکی لڑکے سے شادی سے پہلے کیوں بات کرتی ہے۔ شادی ہو چکی تھی، اب مجھے صبر سے کام لینا تھا۔ عطا کو بھی میں نے سمجھا دیا کہ تحمل سے کام لو، والدین آخرکار ٹھیک ہو ہی جائیں گے۔ عطا کا کہنا تھا کہ اسے کسی دشمن نے کالے علم کے ذریعے جکڑ لیا ہے۔ پہلے تو میں ان تہمات پر یقین نہیں رکھتی تھی، لیکن عطا کی حالت دیکھ کر میں نے امی کی مدد سے ایک عالم سے رابطہ کیا۔ اس کے بعد پتہ نہیں کہاں کہاں اس کے ساتھ عالموں کے پاس گئی، وہ جو علاج بتاتے کیے، جبکہ جیب میں پھوٹی کوڑی نہ تھی۔ رشتہ داروں نے بھی منہ موڑ لیا تھا، لیکن میں نے صبر اور ہمت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، کیونکہ عطا ایک محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ 6 ماہ تک اسے جاب نہ ملی، نوبت فاقوں تک آ گئی، سسرال میں رہنے کو گھر نہ ملا تو کرائے کا مکان تلاش کرنا پڑا۔ زیور وغیرہ سسرال والوں نے واپس لے لیے، تو ادھر میرے والدین نے بھی میرا زیور اور جہیز اپنے پاس رکھ لیا۔ غرض کہ میں ہر طرف سے مجبور اور بے بس تھی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہم مکان کا کرایہ کیسے دیں۔ والدین نے ہم دونوں کو آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ بہرحال عطا نے دوستوں سے ادھار لیا اور میں نے سہیلیوں سے مدد مانگی اور کرایہ ادا کیا۔ ہمارے پڑوسی نے ہمارے والدین کو فون کر کے بتایا کہ آپ کی بیٹی کے گھر فاقوں کی نوبت ہے اور آپ کا داماد بھی بے روزگار ہے۔ والدین نے مجھے فون کیا کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں شوہر کو ان مصیبت کے دنوں میں تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی، جو میرا مقدر ہے جی لوں گی، لیکن وہ لوگ مجھے لینے آ گئے۔ ابا جان نے میرا بیگ تیار کروا دیا، یوں مجھے گھر لے گئے۔ گھر آ کر والدین نے مجھے کہا کہ تم طلاق لے لو، مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں اپنے شوہر سے پیار کرتی تھی، وہ مجھے بھی چاہتے تھے۔ جب میں نہیں مانی تو انہوں نے عطا کو مجبور کیا کہ وہ طلاق لکھ دے اور مجھے کمرے میں بند کر دیا کہ کہیں یہ اپنے شوہر کے ساتھ چلی نہ جائے۔ عطا نے طلاق لکھنے سے انکار کر دیا اور مہلت مانگی۔ اب روزانہ علاقے کے بزرگ آ کر منت سماجت کرتے کہ طلاق نہ لیں۔ میں بھی رو رو کر والد صاحب کو منانے کی کوشش کرتی۔ خدا نے میری سن لی، والدین کی عطا سے صلح ہو گئی۔ یہ ہم دونوں کی زندگی کا یادگار دن تھا، لیکن مصیبتیں ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ یہ تو پچھلی مصیبتوں سے بھی زیادہ تھیں، لیکن میں نہیں گھبرائی۔ اب ولن کا کردار سسر صاحب نے ادا کرنا شروع کیا۔ انہوں نے میرے آنے جانے پر پابندی لگا دی کہ یہ عطا کے ساتھ کہیں نہیں جائے گی، اگر جانا ہے تو میرے گھر والوں کے ساتھ میری اجازت سے جائے گی، نہ اس کی ہنسی کی آواز آئے گی اور نہ زیادہ دیر تک کمرے کی لائٹ چلے گی۔
یہ فیشن کے کپڑے نہیں پہنے گی اور ہمارے گھر کا سارا کام کرے گی۔ وہ میرے والد کی جگہ تھے، لیکن میری خواہشوں کی راہ میں اتنی رکاوٹیں کھڑی کرتی تھی، مجھے بہت دکھ ہوا اور پھر بھی صبر کیا کہ سسرال میں رہنے کی جگہ تو ملی اور طلاق کے عذاب سے بچ گئی۔ یہ صرف اس بات کی سزا تھی کہ منگنی کے بعد ہم نے ملاقاتیں کیوں کی۔ وہ 2 وقت کا کھانا بھی سارا کام کرنے کی وجہ سے ملتا تھا۔ میں نے ایک اسکول میں ملازمت کر لی۔ عطا ابھی تک صحیح طریقے سے برسر روزگار نہ تھے۔ روزانہ سسر صاحب کی جھڑکیاں سنتی تھی۔ میرے شوہر اپنے والد کے سامنے بول نہ سکتے تھے، بے روزگار جو تھے، مجبور تھے، اس لیے ہم کو گھر چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ بہرحال عطا نے چھوٹے موٹے کام کر کے کمرہ بنوا لیا اور ہم نے والدین سے شادی کے 1 سال بعد اپنا جہیز منگوا لیا۔ ہم نے خدا پر بھروسہ کر کے صبر سے کام لیا، بس دعاؤں کا سہارا تھا، اور پھر خدا نے اپنے مجبور بندوں کی لاج رکھ لی۔ جلدی عطا کو ایک اچھے محکمے میں جاب مل گئی، لیکن ملازمت حاصل کرنے کے لیے 3 لاکھ کی ضرورت تھی۔ میں نے سسر صاحب سے پیسوں کے لیے کہا تو انہوں نے مجھے اور عطا کو برا بھلا کہا۔ ان کی خفگی دیکھنے کے قابل نہ تھی۔ ادھر سے مایوس ہو کر ہم نے جانے والوں سے قرض لیا۔ میں نے زیور بچا کر رکھا تھا جو میں نے بیچا، پھر کہیں جا کر رقم پوری ہوئی۔ ایک سیاستدان کو 3 لاکھ دے کر عطا نے ملازمت حاصل کی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ ان کی ترقی ہو گئی اور پھر ان کی آمدنی اتنی ہوئی کہ ہم نے سب کا قرض ادا کر دیا اور ہم خوش باش ہو گئے۔ آج سوچتی ہوں کہ پیسہ ایسی چیز ہے جو انسان کے پاس نہ ہو تو اپنے بھی منہ موڑ لیتے ہیں، اور دولت ہو تو غیر بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو کل میرے میاں سے منہ موڑتے تھے، آج جھک جھک کر انہیں سلام کرتے ہیں۔ عطا نے مجھے زیور بھی بنوا دیا۔ خدا کے فضل سے اب میرے پاس پیسہ اور زیور سب کچھ ہے۔ عطا برسر روزگار ہے، اس وجہ سے سسر صاحب بھی کچھ نہیں کہتے، خاموش رہتے ہیں۔ میں اپنے سسر صاحب کی خدمت کرتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ برے دنوں میں غصہ کرنا ان کا فعل تھا اور خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ اب ہم بھی اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں اور ان کی مالی مدد کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج میں بہت خوشحال اور خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ ہاں، میں واقعی بہت خوش ہوں۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں نے برے دنوں میں عطا کا ساتھ دیا، اپنے خاوند کو مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑا، ہمیشہ اپنے شوہر کے دکھ سکھ کے ساتھ رہی اور آئندہ بھی رہوں گی۔ خدا کرے ان کی زندگی میں کوئی دکھ نہ آئے اور اپنے جیون ساتھی کا سایہ مجھ پر سلامت رہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے سے خدا بھی بندوں کی مدد کرتا ہے۔ آج سارا خاندان میرے صبر اور اصرار کی مثال دیتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر طلاق لے لیتی تو کیا ہوتا؟ سسرال والے اسی وجہ سے مجھے وفا کی دیوی کہتے ہیں۔